یہی مثال میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساری دنیا کے مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی، کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں ان میں بھی ایسا ہی جوڑ اور ایسی ہی محبت ہونا چاہیے کہ دنیا کے کسی خطے میں کسی ایک مسلمان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو سارے مسلمانوں نے اس ایک مسلمان کے لیے تڑپ جانا چاہیے کہ ہمارے ایمان والے بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کی بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے، ان کے مکانات کو جلایا جا رہا ہے۔ ابھی جیسے مظفر نگر میں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا، اور جو لوگ کیمپوں کے اندر ہے، میں نے کل ہی دیکھا، جو لوگ کیمپوں کے اندر ہے، ابھی سوچو ایسی کڑکڑاتی سردی، ہم لوگ تو بہت دور ہے وہاں سے، تقریباً 1500 کلومیٹر کا ہمارا فاصلہ ہے، لیکن وہ لوگ بالکل کشمیر کے قریب کے علاقے میں جہاں پہ برف گرتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ مان لو اگر ٹیمپریچر 10 یا 15 ہو تو وہاں پہ 1-2 ایسا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور 2-2 مہینے ایسے گزرتے ہیں جن دنوں میں وہاں پہ سورج نہیں نکلتا سورج ادھر، اتنی شدت کی وہاں پہ سردی ہوتی ہے، آدمی گھر میں نہیں رہ سکتا۔ میرا ایک چلہ لگا ہوا ہے یوپی میں، مجھے تجربہ ہے اس بات کا، جس گاؤں میں دیہاتوں میں ہم لوگوں نے جماعت میں وقت لگایا تھا، وہاں پہ ایسی مسجدیں نہیں ہیں۔ یہ جو ہماری مسجد ہے نا، اس کو چاروں طرف سے ہم نے کھڑکیاں بنائی ہوئی ہے، وہاں کھڑکیاں ہی نہیں ہیں مسجد کو۔ تو میں نے پوچھا بھائی مسجد میں کھڑکیاں کیوں نہیں ہیں؟ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ گرمی کے موسم کو تو ہم برداشت کر سکتے ہیں لیکن سردی کو نہیں برداشت کر سکتے، اس میں بس اتنا ایک دروازہ، جیسے ہمارے گھر میں دروازہ ہوتا ہے چھوٹا سا جانے اور آنے کے لیے، یہاں تک کہ بعض مسجدوں کے اندر مسجد کی دیواروں پر بھی بڑے بڑے کمبل لگائے جاتے ہیں، جو قالین ہوتا ہے ہم لوگ نیچے بچھاتے ہیں موٹے ٹائپ کا، وہ بھی دیواروں پہ لگایا جاتا ہے۔ میں بولا یہ کیوں؟ بولے اس لیے کہ دیواروں میں سے بھی سردی نکلتی، ایسی شدت کی وہاں پہ سردی ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں وہ مسلمان جن پہ ظلم ہوا، ستم ہوا، وہ بیچارے کھلے میدانوں کے اندر، نہ ان کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ ان کے پاس راحت رسانی کا کوئی سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے ایمان والے بھائی آج سردی کی حالت میں میدانوں میں راتیں گزار رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کیمپوں کے تقریباً 100 سے زیادہ بچے ابھی تک مر چکے ہیں، 100 سے زیادہ بچے مر چکے ہیں۔ مگر چونکہ ہمارا جو ملک ہے، یہاں پہ ایک ایسی لابی ہے جن کے دلوں میں خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے نفرت ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہو، لیکن چڈی انہوں نے وہی پہنی ہوئی ہے خاکی کلر کی اندر سے، ان کے دلوں میں وہی مسلمانوں کے لیے تعصب ہے۔ امریکہ کے اندر ایک عورت ہمارے ملک کی وہ گناہ کرتی ہے، اس نے گناہ کیا کہ ڈپلیکیٹ جو ڈاکیومنٹ رہتے وہ ڈاکیومنٹ بنا کے اپنے نوکر اور نوکرانی کا ویزا لیا، ان کا ویزا حاصل کیا، ڈپلیکیٹ سب ڈاکیومنٹ بنائے، ان کے جو سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں اور ان کے جتنے بھی کاغذات، کیونکہ ہمارا جو ملک ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی چیز کا ڈپلیکیٹ بنانا کوئی مشکل نہیں۔ آپ کو اوریجنل کے لیے اگر آپ کو راشن کارڈ بنانے کا ہے تو 3 مہینے تک چکر مارنا پڑیں گے تو بھی نہیں ملے گا، اور ڈپلیکیٹ چاہیے تو 1000 روپے میں آپ کے گھر پہ لا کے دے دیں گا بنانے والا۔ نہیں آپ مت آؤ بولے وہاں پہ، میں سب کرتا نا، بہت اندر تک پہنچے بولے اپنی، کیوں؟ ہمارے یہاں پہ یہی حال ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ جو سرٹیفکیٹ اور جو ڈگریاں ہوتی ہیں نا، وہ لینا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو 10,000 میں BCom کی، BSc کی ڈگری مل جائیں گی، ہندوستان میں ایسی بھی یونیورسٹیز ہے، اور ڈپلیکیٹ آپ کو ڈپلوما کے سرٹیفکیٹ وہ سب مل جائیں گے۔ تو وہ عورت نے ایسا ہی کیا، اس کو نوکر چاہیے تھے گھر کے لیے، لیکن وہاں کے ملکوں کا قانون ایسا ہے کہ وہاں پر اگر آپ کو نوکر بھی چاہیے تو اس نے جو لائن کا آپ کو نوکر چاہیے اس میں اس نے ڈپلوما کیا ہوا ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں کے جیسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو بھی نوکر رکھ لیا، ویسا نہیں۔ اگر آپ نوکر بھی رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر اس کو گھر میں باغبانی کے لیے رکھتے ہیں تو اس نے کسی بھی ایگریکلچر یونیورسٹی سے 6 مہینے کا یا سال بھر کا ڈپلوما کیا ہوا ہونا چاہیے، وہ سرٹیفکیٹ کے بیس پہ ہی ویزا ملتا ہے۔ اور اگر آپ باورچی رکھتے ہیں تو اس نے کچن مینجمنٹ کا ڈپلوما یا کورس کیا ہوا ہونا، اس کے بعد ہی آپ کو باورچی کا ویزا ملے گا۔
تو یہ عورت کو 2 نوکروں کی ضرورت تھی، اس نے ان کے سارے ڈاکیومنٹ ڈپلیکیٹ بنائے اور بنانے کے بعد میں ان کا ویزا حاصل کیا۔ لیکن جب وہاں کی گورنمنٹ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس مالکن کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اب وہ ایک عورت کو جیل میں اٹھا کے ڈالا اس کے جرم کرنے کی بنا پر، مگر ہمارے ملک کے سارے لوگ ایسے تل ملا گئے، ایسا لگا جیسا سب کے دم پہ پاؤں رکھے ہوا ہے کسی نے، تو کوں 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 کرنا شروع کر دیے سب نے۔ امریکہ نے اٹھا کے ایک عورت کو جیل میں ڈالا تو یہاں سب کو درد ہو رہا ہے، اور مظفر نگر کے وہ جو کیمپوں میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں 100 سے زیادہ بچے سردی کی وجہ سے مر چکے ہیں، لیکن یہاں پہ کسی کو کانٹا بھی نہیں چبھ رہا ہے، یہاں پہ کسی کو کوئی ان کے بارے میں فکر نہیں ہے، یہاں پہ ان کے بارے میں کسی کے اندر جو ہے حرکت نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ ان مسلمانوں کے رہنے کا کیا انتظام کیا جائے، لیکن وہ عورت کی فکر ہے۔ یہ لوگ اس کو ذلت سمجھ رہے ہیں، بولے ہماری ذلت ہو گئی کہ ہمارے ایک عورت کو اٹھا کے انہوں نے جیل میں ڈال دی، اور یہاں مسلمانوں کے معصوم بچے سردیوں میں بلک رہے ہیں، اور مسلمانوں کی جو کھڑی کھیتیاں ہیں گنے کی، وہ ہزار ایکڑ زمین کو، جو مسلمانوں کی زمینیں سب ایک ساتھ میں تھی، پورا اس کو کاڑی لگا کے آگ لگا دی گئی، جس پہ مسلمانوں نے سال بھر محنت کی ہوئی تھی، پورے کھیت ان کے جلا دیے گئے۔ لیکن ہمارے میڈیا کے پاس، ہماری گورنمنٹ کے پاس، ہمارے لوگوں کے پاس میں ان کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ ایک عورت کے لیے ہے، سب تل ملا، ساری پارٹیاں وہ ٹائم پہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہے، سارے لیڈر وہ ٹائم پہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں، سب متحرک ہو جاتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے اس کو جیل میں اٹھا کے ڈال دیے تو ہماری ذلت ہو گئی، اور یہاں مسلمانوں کی 1,000 ایکڑ زمین کھڑی فصل جس میں لگی ہوئی تھی ان کو جلا دیا گیا، تو کسی کی پیشانی پہ بل بھی نہیں آ رہا ہے۔ 100 سے زیادہ بچے سردی کی وجہ سے مر گئے، ان کے انتقال ہو گئے، ان بچوں کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، تو بھی ان کے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ مگر چونکہ ہم مسلمان ہیں، چھوڑ دو غیروں کو، اگر ان کو ہماری فکر نہیں ہے تو ہم کمزور نہیں ہیں، ہندوستان کا مسلمان کمزور نہیں ہے۔ یہ تو کچھ بھی ظلم و ستم نہیں، مسلمانوں پر تو ایسے ظلم و ستم ہوئے ہیں کہ کچھ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں نہ کوئی مسجد باقی رہے نہ مسلمان باقی رہے۔ آج بھی جو مسلمانوں کے بہت سارے لوگ دشمن ہیں، وہ اسی وجہ سے دشمن ہیں کہ ان کو مسلمانوں کو دیکھنے سے تکلیف اور درد ہوتا ہے کہ یہ مسلمان اتنی ترقی کیسے کر رہے ہیں بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی کے ان کو ہیلپ کیے، کہ اس کے باوجود الحمدللہ اس ملک میں مسلمان باقی ہے اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کے جی رہے ہیں۔